بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری کلاس ہے سیرت کورس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اطہر ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نسب کے اعتبار سے بھی بڑے عالی شان تھے۔ عربوں میں ویسے بھی نسب دانی کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ انسانوں سے کیا گھوڑوں کے نسب نامے بھی ان کو یاد ہوتے تھے اور ان کو یاد رکھا جاتا تھا، اور یہ بھی ان کو پتا ہوتا تھا کون آزاد عورت کے بطن سے پیدا ہوا اور کون باندی کے بطن سے پیدا ہوا، کس نے کس عورت کا دودھ پیا، کس نے شریف کا دودھ پیا، کسی نے کسی اخلاق رذیلہ والوں کا دودھ پیا، یہ ہر چیز وہ جانتے تھے۔ بہادری بھی عرب میں بہت زیادہ تھی، حسب و نسب، اس کے بعد عرب کی بہادری اور شجاعت کے اعتبار سے بھی یہ قوم بڑے عروج پر تھی۔ باوجود اپنی کمزوری کے، بے سر و سامانی کے، کسی کے محکوم بننا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ سخاوت بھی عرب میں بہت تھی۔ ایک مہمان کی خاطر پورا اونٹ ذبح کر ڈالتے تھے، خود بھوکا رہنا گوارا کرتے تھے لیکن مہمان کو بھوکا نہیں رکھتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ قوت حافظہ بہت زیادہ تھی، ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں ان کی قوت حافظہ کے آپ حیران رہ جائیں، لیکن اس طرف ہم ابھی نہیں جاتے۔ پہلے دن کا بچہ اس کو دیکھا، صرف پاؤں دیکھے، اور جب وہ جوان ہوا، اس پہلے دن کے بعد درمیان میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ جوانی کے بعد دیکھ کر، پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جو پہلے دن میں نے اٹھایا تھا، یہ وہی والے بچے کے پاؤں لگ رہے ہیں مجھے۔ ایسے حافظے تھے ان لوگوں کے۔ غیرت بھی بہت زیادہ تھی، اکثر ان کی جو جنگیں ہوتی تھی غیرت کی بنیاد پر ہی ہوتی تھی۔ پھر فصاحت اور بلاغت میں کوئی ان کا عنصر نہیں تھا۔ علم میں، بلاغت میں مستقل کتابیں تو نہیں تھیں اس زمانے میں، لیکن پھر بھی عربی زبان کی کتابوں سے ماخوذ بہت ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھی۔ بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ باقیوں کو تو کہتے ہی اجمی تھے کہ باقی گنگے ہیں، اگرچہ افعال کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے لیکن اخلاق اور استعداد اور فطرت کے اعتبار سے وہ اچھے تھے، کیونکہ اعمال کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، اس لیے اخلاق ذرا خراب ہو گئے تھے، بگڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آپ نے نسب اطہر میں پڑھا عبداللہ۔ آپ کے والد کا نام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عبداللہ نام تھا آپ کے والد کا، اور اللہ کے نزدیک عبداللہ نام پسندیدہ بھی ہے۔ عبداللہ نام اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے۔ عبد المطلب جو عبداللہ کے والد تھے، تو انہوں نے عبداللہ کی شادی کروائی تھی قبیلہ بنی زہرہ، جو نسبی شرافت میں بھی بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ وہب بن عبد مناف کی بیٹی جن کا نام تھا آمنہ، اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھیں یہ آمنہ، ان کے ساتھ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کیا۔ اور یہ جو وہیب تھے حضرت آمنہ کے چچا، ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی، ان کا نام تھا حالہ، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا۔ تو ایک ہی مجلس میں 2 نکاح ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ انہی حالہ کے وطن سے۔ جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کے نکاح کے لیے لے کر نکلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا، ان کا نام فاطمہ تھا۔ توراۃ اور انجیل کو وہ جانتی تھی، تو یہ روایت تو کمزور درجے کی ہے لیکن سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے۔ تو انہوں نے عبداللہ کو پیشکش کی کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ بہرحال عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہو گیا۔ تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بغرض تجارت
قافلہ کے ساتھ شام چلے گئے تھے. راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ ٹھہر گئے. قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہیں؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ وہ کچھ طبیعت ان کی ناساز ہے، تو وہ بنی نجار میں مدینہ میں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کا جو ننہال تھا بنی نجار مدینہ میں تھے، یا قبا کے قریب ہی ان کا علاقہ ہے. تو عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا کہ آپ مدینہ چلو اور جا کر ان کی خیریت معلوم کرو، ان کو لے کر آؤ. جیسے ہی حارث مدینہ پہنچے معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. 1 ماہ تقریباً بیمار رہے، پھر مدینہ منورہ ہی کے اندر ان کو دفن کیا گیا تھا. تو واپس آ کر عبد المطلب کو اس حادثہ کی اطلاع دی، جس سے ان کو بہت صدمہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، بطن مادر میں تھے، کہ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ کی عمر کتنی تھی اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں. کتنی عمر تھی؟ کئی قول ہیں. 18 سال، 25 سال، 28 سال، 30 سال، یہ مختلف اقوال ہیں، علامہ عسقلانی نے بھی لکھے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وفات کے وقت 18 سال تقریباً ان کی عمر تھی. علامہ سیوطی رحم اللہ نے بھی اسی بات کو لیا ہے کہ انتقال کے وقت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، اور انتقال کے وقت عبداللہ نے 5 اونٹ، کچھ بکریاں اور 1 باندی، کنیت ان کی ام ایمن، یہ ترکہ میں چھوڑی تھی، باقی اور کچھ بھی نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے. 50 یا 55 دن پہلے آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے. چونکہ رہاسِ نبوت میں سے ہے، اس کو بھی سیرت نگاروں نے ساتھ ذکر کیا ہے. سیرت میں اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور اور معروف واقعہ ہے. تفاسیر میں بھی آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں. پوری سورت قرآن کریم میں اس حوالے سے نازل ہوئی. مختصر سا عرض کر دیتا ہوں. نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا. اس کی جانب سے یمن کا حاکم تھا ابرہہ نام تھا یمن کے حاکم کا. اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، آج کے لیے مکہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو وہاں ان کے ہاں بڑی عزت اور تکریم ہے مکہ والوں کی، تو وہاں جاتے ہیں. وہاں نہیں جانا چاہیے، یہیں پر کوئی صورت کرنی چاہیے. چونکہ عیسائی مذہب تھا یہ. اس نے بہت بڑی عمارت بنائی اور اس کو بڑا سجایا، بڑا خوبصورت بنایا موتیوں کے ساتھ اور گنبد بنا بنا کے، تاکہ عرب کے سادہ لوگ وہ کعبہ جو سادہ سا بنا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر اس مصنوعی کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا کریں. کیونکہ اس نے اس عمارت کو بہت سجایا تھا اور بڑا خوبصورت اور مزین اور آراستہ کیا. یمن کا دارالسلطنت تھا صنعاء، بہت بڑا گرجا اس نے بنا دیا. عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ بنو کنانا، یہ سارے قبائل میں آپ کو نقشے کی صورت میں آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ سارے قبائل کا تذکرہ ہو جائے گا تو پھر ان کے نقشے آپ کو سمجھاؤں گا کون سا قبیلہ کہاں رہتا تھا. یہ تھا قبیلہ بنو کنانا. اس کا کوئی آدمی وہاں آیا اور اس کو پتا چلا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، ابرہہ نے یہاں پر الگ عمارت بنا دی. یہ اس عمارت میں گیا اور اندر جا کر پیشاب کر کے بھاگ گیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجے کو آگ لگ گئی اور وہ خاک ہو گئے. 2 باتیں، یا تو اس بنو کنانا کی کسی شخص نے اس میں پخانہ کیا یا اس کو آگ لگ گئی تھی. ابرہ کو غصہ آیا، اس نے قسم اٹھا لی کہ جب تک خانہ کعبہ کو گرا نہ دوں اس وقت تک میں سانس نہیں لوں گا. مکہ پر فوج لے کر چڑھائی کر دی. راستے میں جس عرب کے قبیلے نے مزاحمت کی اس کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا اور مغلوب کر کے آگے بڑھتا آیا. یہ اپنے لشکر میں ہاتھی لے کر آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، تاکہ بیت اللہ کے ستونوں کو زنجیریں باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ کر میں کھینچ کے گرا دوں گا سارا کچھ. اس زمانے میں
لشکر لے کر آیا تو باہر اطراف میں کچھ مویشی جانور وغیرہ چل رہے تھے، اس نے ان جانوروں کو پکڑ لیا۔ 200 اونٹ ان میں عبد المطلب کے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے۔ قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے نگران اور متولی اس وقت یہ عبد المطلب ہی تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ابرہہ نے یہ حرکت کی ہے اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، تو عبد المطلب نے قریش کو جمع کیا اور کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو نہیں گرا سکتا، تو لہٰذا آپ لوگ مکہ خالی کر دو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود حفاظت کرے گا۔ لوگ سائڈوں پہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، یہ دائیں بائیں جو جبل ابو قبیس اور جبل عمر وغیرہ ان پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب قریش کے چند بڑے لوگوں کو لے کر ابرہ کے پاس گئے ملاقات کے لیے۔ ابرہ نے عبد المطلب کا استقبال کیا، بہت حسین اور جمیل تھے عبد المطلب، بڑی عظمت اور ہیبت والے تھے، جو بندہ ان کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا۔ تو ابرہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا، بڑا احترام کیا اس نے۔ بہرحال عبد المطلب کے ساتھ نیچے اتر کر بیٹھا، اپنے تخت سے اترا، گفتگو شروع ہوئی۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے ہمارے جانور قبضہ کر لیے تو میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، آپ نے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو، ہم تو آپ کا خانہ کعبہ گرانے آئے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ عبد المطلب کہنے لگے بھائی بات سنو، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، بھائی بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں، بیت اللہ کا مالک اللہ تعالی ہے، وہ جانے اللہ جانے، بیت اللہ جانے کا اللہ جانے، کعبہ جانے کعبے والا جانے، وہ خود اس کو بچا لے گا۔ ابرہ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ تو یہ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے، قریش کو حکم دیا مکہ خالی کر دو، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا۔ چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا، خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کچھ اشعار پڑھے تھے، ترجمہ ان کا عرض کر دیتا ہوں۔ اے اللہ، بندہ اپنی جگہ حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت فرماتا ہے، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما، اور یہ صلیب والے، صلیب کے پرستار مقابلے کے لیے آ گئے ہیں، یا اللہ تو مدد فرما، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی، لشکر اور ہاتھی لے کر یہ آئے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ قصد انہوں نے کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال ان کو نہیں آیا۔ بہرحال دعا کی، گڑ گڑا کر خوب دعا کی، دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابر اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، گول کے گول آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ لشکر پر انہوں نے اس کو برسانا شروع کیا۔ اللہ کی قدرت، وہ کنکریاں تیر تلوار سے بھی کہیں زیادہ اثر کر رہی تھی، جس کے سر پر لگتی پخانے کے راستے سے نکلتی، جس پر وہ کنکری گرتی ختم ہو جاتا۔ اس طرح ابرہ کا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا۔ ابرہ کے بدن پر چیچک کے دانے نکل آئے، جس سے اس کے تمام بدن بھر گیا دانوں سے اور گل سڑ گیا، پیپ بہنے لگی، خون بہنے لگی، خون اور پیپ اس کے جسم سے بہنے لگے، پھر ایک ایک عضو کٹ کٹ کے گرتا تھا، بالآخر اس کا سینہ پھٹا، دل باہر نکل آیا، اور اس کا دل آخر باہر نکلا، پھٹا اور ختم۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا، جو اس نے ساری لاشوں کو بہا کر دریا میں ملا دیا۔ تو یہ آسمانی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے غیبی اشارہ تھا اور غیبی اعلان تھا، قریش کی یہ غیبی مدد تھی، تو اس کو ارحاس نبوت میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک کرامت، ایک ارحاس، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر عرض کروں گا۔ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پر خیر کی عادت کام ہو اور نبوت ملنے کے بعد ہو۔ ارحاس
نبوت ملنے سے پہلے ہوتا ہے. خوارق کی عادت جو ایسا کوئی کام ہو جائے جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے تو قبل از نبوت جو ہو جاتا ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو ابرہ کی جو لشکر کشی ہوئی اس کی تباہی یہ سارا کچھ ارہاس تھا. محرم کا مہینہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ بالکل قریب قریب تھا. آگے سفر اور پھر ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہوئی. تو بہرحال مفسرین نے اور یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف آ جائیے. ولادت باسعادت، جیسے کہ آپ کو میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے. 8 ربیع الاول پیر کے دن، صحیح قول زیادہ جس کو ترجیح وہ 8 ربیع الاول کا ہے، اسی میں نے 8 ربیع الاول کا ذکر کیا، ورنہ بعد میں 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول اس کے قول بھی نقل کیے ہیں، لیکن زیادہ تر صحیح بات جو ہے وہ 8 اور 9 کی نقل کی جاتی ہے. 8 کو بھی زیادہ تر سیرت نگاروں نے ترجیح دی اور کچھ نے 9 کو ترجیح دی. بہرحال تاریخی اختلاف ہے. پیر کا دن تھا، اپریل 570 عیسوی، صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. مشہور قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو عوام میں جو مشہور ہے 12 ربیع الاول کا، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک راجح قول اور مختار قول 8 ربیع الاول کے. حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول بھی ہے کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو. بہرحال کس تاریخ کو اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختلف اقوال ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت بھی مختلف ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے. مختلف اقوال ہیں، مختلف باتیں ہیں، تو بہرحال اس کی طرف ہم نہیں جاتے. کعب الاحبار سے منقول ہے، کتب سابقہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر کی ہے کہ محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی. حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہیں خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا تھا. 24 سال کے نوجوان تھے تو عبداللہ 18 سال کے یا 28 سال یا 25 سال ان کی بھی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیمی کی حالت میں زندگی گزاری. بہرحال خلاصہ کلام یہ، ایوان کسریٰ تک آپ کی ولادت سے ہل گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے اس کے مال کے گرے. فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، نہ رات کو کبھی بجھا تھا نہ دن کو 1 منٹ کے لیے نہیں بجھا تھا، وہ بجھ گیا. اس طرح دریائے صحابہ خشک ہوا. جب صبح ہوئی تو کسریٰ بہت پریشان تھا. وزراء اور ارکان دولت اور سب کو جمع کیا، کیا ماجرا ہے. اور ادھر یہ خبر بھی پہنچی کہ فارس کا جو آتش کدا ہے وہ بھی بجھ گیا. کسریٰ کی پریشانی اور زیادہ ہو گئی، اور زیادہ پریشان ہوا. اور ادھر سے اپنے ادھر کی پریشانی اور ادھر سے آتش کدے کی پریشانی، کہ ایک خلاف عادت ایک عجیب بات پیش آئی ہے. واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اور ادھر سے مبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے خواب دیکھا ہے، سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں وہ اونٹ پھیل گئے ہیں. تو کسریٰ نے مبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس نے کہا شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ آ رہا ہے. کسریٰ نے اطمینان کی غرض سے نعمان ابن منذر ان کو ایک پیغام بھیجا، کسی بڑے عالم کو میرے پاس بلاؤ جو میرے سوالات کا جواب دے.
تو اس نے ایک بڑے عالم عبد المسیح غسانی کو بھیجا. عبد المسیح جب دربار شاہی میں آیا تو اس نے سوالات شروع کیے، لیکن اس نے کہا، جب بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اس کے علم رکھتے ہو؟ عبد المسیح نے کہا آپ بیان فرمائیں، اگر مجھے علم ہوگا تو بتا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں گا. بادشاہ نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ ماجرا ہوا. عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستیق سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں. کسریٰ نے عبد المسیح کو کہا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ. یہ اپنے ماموں ستیق کے پاس پہنچا. ستیق اس وقت آخری حالت میں تھے، مرنے کے قریب. جب یہ پہنچا نزع میں تھا وہ، لیکن عویش ابھی باقی تھے. عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے. ستیق نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف دیکھا اور کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر جب ستیق کے پاس پہنچا، جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے، تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے مال کے زلزلہ، آتش کدہ کے بجھ جانے اور مبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور کبھی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں، تمام شہروں میں، دائیں بائیں اطراف و اکناف میں وہ پھیل گئے. عبد المسیح نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑا حیران رہ گیا اور پھر کہا اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے گی، صاحب عصا ظاہر ہو اور دریائے ساوا خشک ہو جائے، فارس کی آگ بجھ جائے، ستیق کے لیے شام شام نہ رہے گا، بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بادشاہت کریں گے، اور جو چیز آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی. یہ کہتی ستیق مر گیا. عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے تمام بات بیان کر دی. کسریٰ نے جب یہ بات سنی، سن کر کہنے لگا 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی. یعنی اس نے یہ کہا نا کہ 14 سلطنتیں گزریں گی. 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی تھی، باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت تک ختم ہو گئی تھی. اب اس کی تفصیل میں اگر آپ نے جانا ہو تو ابن سعد نے طبقات میں اور امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اور ابن جریر نے طبری میں اور ابن حجر نے علی صحابہ میں تفصیلاً اس کو لکھا ہے، لیکن اس کی طرف زیادہ تفصیلاً نہیں جاتے. صرف میں نے آپ کو خلاصہ عرض کیا کہ یہ اس وقت کے حالات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ دیکھیں کفار پر کیسا رعب طاری ہو گیا اور کیسے مغلوب ہو گئے. وہ دیکھیں 14 سلطنتیں گزرتے گزرتے ٹائم لگا، ایسا ختم ہوا کہ کیسے آپ دیکھیں یہ سارا علاقہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا. بہرحال وہ آخر میں اگر وقت ہمارے پاس رہا تو غزوات اور سرایہ پر گفتگو کریں گے تو اس میں یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. بہرحال اگر تحقیق میں جائیں تو بہت لمبی تحقیق ہے، اس طرف ہم مزید آگے نہیں جاتے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے من جملہ اکرامات اور انعامات کے ایک یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور میرا 70 کسی نے نہیں دیکھا. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ شدہ تھے. علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ آفس مقدسی کی تصحیح آکم کی تصحیح سے کہیں اعلی اور عرفہ ہے. بعض اس کو حسن کہتے ہیں اور بعض سند جید کے ساتھ ابن عباس سے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون تھے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، یعنی ناف کا جو بچے کا ہوتا ہے وہ چیز نہیں تھی. تو عبد المطلب کو دیکھ کر اس بات سے بھی بڑا تعجب ہوا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی. اس کے بعد ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا محمد، یہ آپ کا نام تجویز ہوا. قریش نے کہا یا عبد المطلب آپ نے ایسا نام کیوں رکھا جو آپ کے آباء و اجداد میں کبھی یہ نام نہیں تھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس بچے کی حمد و ثنا کرے گی. عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا جو اس نام رکھنے کا باعث بنا. خواب کیا تھا کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں تھی اور ایک جانب مشرق میں اور ایک مغرب میں تھی. کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا ایک نور تھا کہ جو آفتاب کے نور سے بھی کہیں زائد تھا. مشرق اور مغرب کے بہرحال یہ حدیث نہیں ہے، یہ محض ایک تاریخی روایت ہے، اس کو حدیث نہ سمجھ لینا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے.
मशरक और मगरब के लोग उसकी शाखों से लिपटे हुए हैं। कुरैश में से भी कुछ लोग उसकी शाखों को पकड़े हुए हैं और कुरैश में से कुछ लोग उसके काटने का इरादा करते हैं। तो ये लोग जब उस इरादे से उस दरख्त के करीब आना चाहते हैं तो एक निहायत हसीन और जमील जवान उनको हटा देते हैं। तो मुआबिरीन ने अब्दुल मुत्तलिब को इसकी ताबीर ये बताई कि आपकी नस्ल से एक ऐसा लड़का पैदा होगा, मशरक से लेकर मगरब तक लोग उसकी बात मानेंगे, उसकी इत्तबा करेंगे, आसमान और जमीन वाले उसकी हम्द व सना करेंगे। तो इस वजह से अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम मोहम्मद रखा। ये इमाम ज़रकानी ने और सहली ने रोज़तुल अर्फ में यह वाक़या लिखा है इस ख्वाब का। बाकी इसकी सच्चाई कहाँ तक है तो क्योंकि हदीस तो है नहीं कि हम इस पर कोई ज़ौफ़ का हुक्म लगाएं, बहरहाल की रिवायत है तो इसको रिवायत ही के दर्जे में रखें। और अब्दुल मुत्तलिब इस ख्वाब की वजह से आपका नाम मोहम्मद रखते हैं। और आपकी वालदा ने उनको भी ख्वाब आए, बतलाया गया कि आपका जो बेटा होगा ये सैयदुल उमम होगा, तो इसका नाम मोहम्मद रखना। और एक रिवायत में आता है कि इसका नाम अहमद रखना। ये अहमद वाली रिवायत इसको अयूनुल असर ने नकल किया है। और बरीदा और इब्न अब्बास की रिवायत में है कि मोहम्मद और अहमद नाम रखना। दोनों नामों का तस्करा सियूती ने हसाइस कुबरा के अंदर इसका तस्करा भी किया है। बहरहाल आपका नाम रखा गया मोहम्मद। तो मोहम्मद का असल मादा हमद है। हमद असल में किसी के अखलाक हमीदा और औसाफ पसंदीदा, कमालात असलिया, फजाइल हकीकिया, महासन और वाक़िया को मोहब्बत और अजमत के साथ बयान करने को कहते हैं। और बात कहते हैं मोहम्मद के माना यह है कि जिसमें खसाइल हमीदा और औसाफ महमूदा आला और कमाल दर्जे के पाए जाते हो, कमाल दर्जे के पाए जाते हो। और अहमद इसमें तफसील का सीगा है, बाज के नजदीक इसमें मफूल के माना में और बाज के नजदीक इसमें फाइल के माना में। अगर इसमें मफूल के माना इससे लिए जाए तो अहमद का यह माना है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। तो मखलूक में आपसे ज्यादा कोई तारीफ किया गया नहीं है और आपसे बढ़कर किसी को नहीं सराहा गया। अगर इसमें फाइल के माना में लिया जाए तो अहमद का माना यह होगा कि मखलूक में सबसे ज्यादा अल्लाह की हम्द और सताइश बयान करने वाला, तो आपसे ज्यादा अल्लाह की हम्द और सताइश बयान करने वाला कौन है? तो इस एतबार से भी ये ठीक होगा, इस एतबार से भी ठीक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? आपकी कुनियत थी अब्बुल कासिम। जब आपके सबसे बड़े साहबजादे कासिम पैदा हुए तो उनके नाम पर कुनियत रखी गई। और दूसरी कुनियत अबू इब्राहिम भी थी। अरतनस से रिवायत है कि जब मारिया किब्तिया के बतन से हज़रत इब्राहिम पैदा हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आकर आपको सलाम किया। और सलाम कैसे किया? अस्सलामु अलैका या अबा इब्राहिम। तो इससे कुनियत अबू इब्राहिम भी। तो बहरहाल खतने के बारे में तीन अकवाल हैं। एक कौल तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए और हाकिम कहते हैं कि आपके मख्तून पैदा होने में अहादीस मुतवातिर हैं। और दूसरा कौल यह है कि आपके जद्द अमजद अब्दुल मुत्तलिब ने विलादत के 7वें दिन आपका खतना भी किया था और अरब में दस्तूर था। चलिए अज़ान के बाद